عمران صاحب ابھی جو تازہ خبر آ رہی ہے تو ملک احمد خان صاحب پی ایم ایل این کے جو سینئر رہنما ہیں وہ بن چکے ہیں اسپیکر، ان کا انتخاب ہو گیا ہے اور یہ ایک اور مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن جیسے میں نے ابھی تھوڑا انٹروڈکشن میں سارا بتایا کہ کیا ماحول رہا، تو کیا اب یہ ہم ہمیشہ ہی دیکھتے ہیں، یہ کوئی ویسے ایسی نئی بات بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہماری جمہوریت نے ایسے ہی چلنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینا، جس طرح کے رزلٹ ہیں اور جو سنی اتحاد کونسل اور آپ کے بقول المعروف پی ٹی آئی کے لوگوں کا مزاج ہے، تو اس میں تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ سیریسلی اس ملک میں جو انتشار ہے، اس ملک میں جو مسائل ہیں، جو وہ معاشی بحران ہیں، اس کے لیے یہ مل بیٹھ کے کوشش کریں کہ اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے. عوام کو مہنگائی سے، عوام کو مشکلات سے. لیکن یہ مزاج صرف ان کا ہے کیا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مل کے بیٹھنا، مل کے اکیلا انہوں نے تو نہیں بیٹھنا. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اوورآل جو ہمارے سیاستدان اور جو ہمارے قابل عزت نمائندے سارے منتخب ہو کے اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، میں اوورآل ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح سے چلے گا. اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو کوئی ایسا اچھے سے اچھا کام بھی حکومت کر لینا تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گی، اور حکومت اس موڈ میں نظر نہیں آتی کہ وہ اپوزیشن کو تھوڑا سا بھی یہ موقع دیں کہ چلیں آپ جو ہے نا انگیج کر لیں، ہاں جی، آپ جو بھی ہو گیا اس وہ بقول چودھری شجاعت مٹی پاؤ تب مل کے آگے بیٹھو. یعنی مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید دونوں طرف سے نا ہم تو بیٹھ کے ہم تو ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے یہ تجزیہ کرتے ہیں اور بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ملک میں بڑے بحران ہیں اور بڑے شدید مسائل کا سامنا ہے، لیکن لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں تو سارے مسائل ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، اب ان کے صرف مسائل اپنے جو ہے نا وہ مقدم ہے. لیکن چودھری صاحب، بات یہ ہے کہ کیا واقعی یہ اتنا ہی نارمل معاملہ ہے کہ چلو جی مٹی پاؤ تو آگے بڑھ جاؤ اور سب اب ہنسی خوشی آپس میں رہنے لگیں اور وہ دوستی کا ہاتھ پڑھائیں اور وہ دوستی کا ہاتھ تھام لیں، یا پھر یہ ایک بیسک نیسیسٹی ہے، اس وقت کی ضرورت ہے کہ یہ عوام کے جہاں ہم اور مسائل کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی عوام کا مسئلہ ہے اور رادر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو اس نے ووٹ دیا ہے، کیا اس نے حکومت بنائی ہے یا نہیں، تو پہلے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے یا پھر انڈر دا کارپیٹ کریں اور آگے بڑھ جائیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران یعقوب خان صاحب نے جو بات کی ہے، لیکن اس میں یہ کس کا فرض بنتا ہے کہ وہ بات چیت کا آغاز کرے؟ حکومت کا. اپوزیشن کو لتاڑنا جو ہے وہ حکومت کا کام تو ہوتا ہی ہے. حکومت نے کون سا اپوزیشن کو کہ جس سے وہ بیٹھنے کی کوئی دعوت دی ہے، کوئی انہوں نے کوئی فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ کیا حکومت نے ان کے بندوں کو حلف لینے دیا ہے؟ کیا بندوں نے ان کے جو نامزد اپوزیشن کا نامزد وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہے، باوجود اس کے کہ ایبسولوٹ میجورٹی ہے حکومت کے پاس، کیا انہوں نے ان کو آنے دیا ہے؟ ان سب کے جواب نفی میں ہیں. کیا ان کو جو ہے پرامن احتجاج کی اجازت دی گئی ہے؟ نہیں. کیا الیکشن ان کو فیئر دیا گیا ہے؟ بالکل ریگڈ الیکشن دیا گیا ہے. تو سب جواب، جب سوالوں کے جواب نفی میں ہیں تو پھر یہ کہنا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ کسی کو یہ نہیں بیٹھے گی اور سانس نہیں لینے دے گی. دیکھیے، ماحول جس نے بنانا ہے، ماحول تو حکومت نے بنانا ہے. اگر ماحول آج حکومت بنا سکے، اس کے لیے ظاہر ان کو بہت پیچھے جانا پڑے گا، بہت ساری کنسیشنز دینی پڑیں گی. کنسیشن جو اپوزیشن ہے وہ تو ویسے کیونکہ الیکشن ہار کے آئی ہے، اس میں تو الیکشن ہاری بھی نہیں ہے. یہ اپوزیشن تو زبردست کی اپوزیشن ہے، یہ تو میجورٹی کی اپوزیشن ہے. سب کو پتہ ہے جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں اور ان الیکشنز کے بعد اس اپوزیشن کو میجورٹی میں ہونا چاہیے تھا. تو اب یہ جو گفتگو ہے یا یہ جو ہانکی ڈوری ہے، یہ اپوزیشن کی ذمہ داری کم ہے، حکومت کی زیادہ ہے. حکومت اس کے لیے ماحول بنائے گی تو ماحول بن جائے گا. اس وقت تک حکومت کی نہ نیت نظر آتی ہے نہ عمل ہے، اور میرا خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملات ہیں یہ مزید دگرگوں ہوں گے اور اپوزیشن کو پولیٹیکل سپیس جو اویلیبل ہوئی ہے وہ بھی کم کی جائے گی اور ہر طرح سے ان کے بندے بھی توڑے جائیں گے، ان کو ہر طرح کی تکلیف بھی دی جائے گی. تو ایسے ماحول میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہنکی ڈوری ہوگا کام، مجھے نہیں لگتا. یہ بات بڑی زبردست کی ہے چودھری صاحب نے. عمران صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے جا رہی ہیں تو وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے انداز سے ان کو ویلکم کریں،
کل وہ آئے ہیں تو آپ گھڑی چور کے نعرے لگا رہے ہیں، آج انہوں نے بھی پھر آپ کے مخالف نعرے لگانے شروع کر دیے آپ کے سامنے بیٹھ کر، تو یہ سب ہوا۔ پھر وہی بات جو چودھری صاحب نے کی، اتنی پولیس اور حلف نہیں اٹھانے دے رہے، وہ میاں اسلم اقبال صاحب کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، یہی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ سارا ماحول، ان کے کارکنان اندر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی ریلیز کر سکتے ہیں گڈ ول جیسچر کے طور پر، تو یہ سب کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ اور اس چیز کے لیے کیوں نہیں وہ یہ کہتے کہ ہاں بھائی بالکل جو ان کے رائٹس ہیں، جو ان کی ریزرو سیٹس ہیں، وہ ان کو ملنی چاہیے اور آگے وہ پھر آگے بڑھے؟ سمینا، پہلی بات تو یہ کہ مجھے تو شدید اعتراض ہے آپ کی اس بات پہ کہ آج چوئی صاحب نے بڑی زبردست بات چوئی صاحب ہمیشہ زبردست بات کرتے ہیں، آپ آج پہ انہیں نہ رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ منتخب ہو کے کریں گی، میں کہتا ہوں کہ انہیں کرنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا مزاج دیکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ شاید وہ اس موڈ میں نظر نہیں آتی، لیکن بطور وزیر اعلیٰ اب انہیں اپنا مزاج بدلنا ہوگا۔ بطور وزیر اعلیٰ دیکھیں، جب آپ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھتے ہیں، وزارت عظمیٰ ہو یا وزارت اعلیٰ، آپ کو پھر اپنے کردار سے، اپنی شخصیت سے، اپنے افکار سے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ پورے ہاؤس کے لیے وزیر اعلیٰ ہیں یا وزیر اعظم ہیں، آپ صرف ایک پارٹی کے یا اتحادیوں کے ہی نمائندہ نہیں ہیں۔ مریم نواز پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ذمہ داری ہے اس حوالے سے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ میاں نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، دوسرا وہ ان کا ماضی کا اس طرح سے کسی چیز کا اس طرح سے تجربہ نہیں ہے، پہلی دفعہ ان کے پاس یہ ایک عوامی عہدہ آنے کو ہے، تو اب انہیں یہ چاہیے کہ ایک مدبر سیاستدان کے طور پہ بیہیو کریں اور اپوزیشن کو دعوت دیں۔ جہاں تک میاں اسلم اقبال کی بات ہے، تو جب انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت بھی لے لی تو مجھے خود یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا نا کہ وہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ انہیں آنا تو چاہیے تھا، کوشش تو کرنا چاہیے تھی۔ کب تک وہ چھپتے رہیں گے؟ بھائی آپ کو عوام نے اگر مینڈیٹ دیا تو آپ سامنے آ کے مقابلہ کریں۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر تو ضمانت بھی چند دنوں کی ہے نا، وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو آپ آئیں اور واقعی اگر یہ آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو ان کا بھی اصل چہرہ سامنے آئے گا، عوام کہیں گے کہ جی دیکھیں وہ پشاور سے انہوں نے ضمانت بھی لے لی اور یہاں انہیں آنے نہیں دیا۔ آج حافظ فرد صاحب آئے ہیں، وہ دیکھ لیں، ان پہ بھی تو وہی کیسز تھے لیکن ان کا ہو گیا۔ تیسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں پنجاب کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو ملک احمد خان صاحب سپیکر منتخب ہوئے ہیں، پہلے تو انہیں مبارک ہو، وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں اور وہ سیاست کے رموز کو بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اپوزیشن کے دور میں بھی وہ ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ شاید سپیکر پنجاب اسمبلی کے طور پہ وہ فورم، یہ جو ہے پورا فورم اور پورا ہاؤس کو اور خود بھی وہ سینئر ہیں تو مریم کو بھی اس سلسلے میں گائیڈ کریں گے۔